ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں میں وفاداروں میں ہوں۔ ابھی جیسے کہ گزشتہ پروگراموں میں نصیر حبیب صاحب ہم ذکر کرتے آئے ہیں کہ حضور کی جو خدمات کا جو جماعت کے استحکام کے لیے تھیں، لیکن بعض باتوں سے بلکہ تمام باتوں سے علم ہوتا ہے کہ وہ اقدامات صرف جماعت کے لیے ہی نہیں بلکہ تمام اسلام کی ترقی کے لیے وہ کام تھے جو آپ نے شروع کیے تھے، اور اسلام کے عظیم شان جو کام تھے سارے اسلام کی ترقی کا پیش خیمہ ہی تھے وہ۔ اس کے متعلق اگر کچھ روشنی ڈال دیں، جو تحریکات آپ نے شروع کی ہیں، جو ہماری قربانی کی ہے دوسری۔ تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے جب 1914 میں 12 اپریل کو وہ بلائی ہے پہلی مجلس شورا اور اس میں منصب خلافت پہ تقریر کی ہے، اس میں انہوں نے یہ بتایا ہے قوم زندہ کیسے ہوتی ہے۔ سورہ بقرہ کے بارے میں انہوں نے لکھا ہے، اس میں بتائے گئے ہیں کہ کیسے قومیں زندہ ہوتی ہے، جب ایک بار مردہ ہو جاتی ہیں تو پھر زندہ کیسے ہوتی ہیں۔ اور وہ تبلیغ کا کام ہے، وہ تزکیے کا کام ہے، وہ قرآن پہ عمل کرنے کا نام ہے، وہ قرآن کی حکمت بتانے کا نام۔ سب سے ضروری بات یہ ہے کہ مسلمانوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ کوئی اس میں حکمت کیا ہے قرآنی معارف میں، اور انبیاء کے کام کو ہی خلفاء آگے بڑھاتے ہیں۔ جب تک ہم تبلیغ کو لے کے آگے نہیں نکلتے، جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیں، ہمارا کام ہے تبلیغ کرنا، ہمیں تبلیغ کے لیے کہا گیا ہے، اپنے اوپر اسلام نافذ کریں اور تبلیغ کریں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کیا تبلیغ کی۔ آپ نے خط لکھا کسریٰ کو، اس نے نامہ مبارک چاک کر دیا، اللہ تعالیٰ نے سلطنت کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ آپ نے دعوت اسلام دی قیصر کو، اس نے اعراض کیا، کیا نتیجہ نکلا؟ ہم نے وہ تبلیغ کرنی ہے۔ اب کیا ہے، اس زمانے میں بادشاہ خالق و مخلوق کے درمیان حائل تھے، پیران کلیسا خالق و مخلوق کے درمیان حائل تھے۔ خدا تعالیٰ نے اسلام کے میسج پہنچانے کے لیے تمام رکاوٹیں دور کر دیں۔ اب اس دور میں پرائیویٹ بندے اور خدا کے درمیان سٹیٹ حائل نہیں ہوتی۔ ہم مجرم ہیں، کنتم خیر امتی اخرجت للناس، ہم اس لحاظ سے ہم نکالے گئے ہیں، ہمارا کام ہی ہے کہ تبلیغ کرنی۔ یہی کہا حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے، تبلیغ کریں، دوسرے مجرم بنیں گے، اس وقت ہم مجرم ہیں، تبلیغ نہیں کر رہے۔ دیکھیں 1920 میں ہمارے مبلغ گئے امریکہ میں، مفتی محمد صادق صاحب، ان کو روک لیا۔ اس وقت خلیفہ ثانی نے کہا ان کا سامنا تھا مادی حکومتوں سے، اب ٹکر ہوئی ہے روحانی حکومت سے، اگر یہ باز نہ آئے تو دیکھیں کس طرح پڑخچے اٹھتے ہیں۔ ایک ہی طاقت تھی دنیا میں جو آپ جانتے ہیں کہ جو تبلیغ کی اجازت اپنے ملک میں نہیں دیتی تھی، 70 سال میں اس کے بت ٹوٹے کہ نہیں ٹوٹے، پڑخچے اڑے کہ نہیں اڑے۔ تو یہ بات حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے کہی کہ تبلیغ کریں، اس کے لیے انہوں نے منصوبے پیش کیے، اس کے لیے انہوں نے انجمن ترقی اسلام کی بنیاد رکھی، اس کے لیے انہوں نے چندے کی اپیل کی، اس کے لیے انہوں نے سارے جو انبیاء کا کام ہے، یہ خدا کا کام ہے۔ اگر اس کے کام کے آگے کوئی رکاوٹ ڈالتا ہے، تمہیں ٹھیکیدار بننے کی ضرورت نہیں ہے، یہ اللہ تعالیٰ کا کام ہے، تمہارا جو کام ہے وہ کرو، تبلیغ سے بات شروع کرو، جو انبیاء کا کام ہے، جو انبیاء کا طریقہ ہے۔ تم سمجھتے ہو ڈنڈا پکڑو اور لوگوں کو مارو، یہ کون سی اسلام ہو، یہ کون سی تبلیغ ہوئی؟ یہ بات ہے حضرت صاحب نے کی ہے، اور اس طرح ریلیونٹ بنتی ہے ہر بات وقت کے ساتھ ساتھ۔ اب دیکھیں جو انرجی انہوں نے ڈائریکٹ کی، انرجی جو تھی، یہ پتہ لگ رہا ہے کہ عالم اسلام میں انرجی پیدا ہو رہی ہے، لیکن اس کی ڈائریکشن کوئی نہیں ہے۔ اگر آپ ہوا تیز چلتی ہے، اس کو آپ کنٹرول کر لیں، وہ لگا کے پنچکی یا کوئی اس کے ذریعے سے سارا شہر اندھیرے میں روشن ہو جائے گا۔ تو اگر یہ جو انرجی پیدا ہوئی ہے اب وہ مس ڈائریکٹڈ ہے اور کوچہ و بازار میں نکل آئی ہے، کہیں دھماکہ ہو رہا ہے، لوگوں کے پڑخچے اڑ رہے ہیں، تو حضرت صاحب نے یہ انرجی کو چینلائز کرنے کے لیے منصوبہ پیش کیا کہ بھئی اسے تبلیغ کریں، اس کے ذریعے آپ کریں، اس کو چینلائز کریں، اور یہ سب سے زیادہ پریکٹیکل اور یہی نظر آ رہا ہے کہ یہ سب سے وقی ہے۔ ابھی تک سب اس کی حکمت جو سمجھ آ رہی ہے، آپ کے طریقوں سے تو اسلام اور بدنام ہوا ہے اور مشکل پیدا ہوئی ہے۔ سب سے زیادہ تو اس وقت لوگوں کو روحانی پیاس تھی، سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب امریکہ میں اس وقت مولانا روم کی ہے، جو قرآن جو ہے در زبان پہلوی کہی جاتی ہے۔ لوگ پیاس سے مارے جا رہے ہیں،
تم دھماکے کر کے لوگوں کو ڈرا رہے ہو. تو یہ انہوں نے منصوبے تھے, اس طرح وہ. اس سلسلے میں بھی مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے وہ آپ نے سوال کیا تھا, میں سمجھتا ہوں اس کا بعد میں جواب کا موقع بنے گا, لیکن یہ جو ابھی ذکر آیا ہے انرجی کا, انرجی کو چینلائز کرنے کا, جس زمانے میں یہ 30s میں جا کے تو سیاسی تحریکیں ہندو پاکستان میں شروع ہوئی ہیں, کانگریس آل انڈیا کانگریس کی اور مسلم لیگ پھر اس کے مقابل پہ, تو زیادہ زور اس زمانے میں یہ ہوا کہ ترک موالات کے نام سے انہوں نے کہ سول نافرمانی کی جائے, گورنمنٹ کی بات نہیں مانی جائے, ٹیکس نہیں ادا کریں. گاندھی جی نے بڑا جلوس نکالا, ان کو مہاتما کہتے ہیں, گاندھی جی نے بڑا اس میں تحریک چلائی کہ ٹیکس نہ دیے جائیں. اس وقت اور جو وہ ہیرو سمجھے جاتے تھے وہ لوگ جو کوئی خلاف قانون حرکت کرتے تھے, اکثر اس مثالیں ملتی ہیں, اس نے پٹڑی اکھیڑ دی, کسی نے ترقی پسند نے, اور کسی نے جا کے وہاں اور کسی بلڈنگ کو آگ لگا دی, سرکاری بلڈنگ کو نقصان پہنچایا. تو اس قسم کی مثالیں ملتی تھیں ہم, اور ان لوگوں کو ہیرو سمجھا جاتا تھا کہ انہوں نے بڑا اچھا کام کیا ہے. اس وقت حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی آواز اٹھی ہے, آپ نے فرمایا کہ تم اپنے نوجوانوں کو غیر قانونی حرکات کی طرف اکسا رہے ہو. اس وقت ان کو یہ ٹریننگ مل رہی ہے, اور جب تمہاری اپنی حکومت بنے گی آزادی کے بعد, یہ لوگ وہی کام تمہارے ساتھ کریں گے. اور یہ اتنی بڑی وارننگ تھی, کسی نے اس وقت نہیں دھیان کیا اس کی طرف, کسی نے اس بات کو نہیں سنا, اور یہی سمجھا گیا کہ وہ لوگ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں. بظاہر ان کی بڑی تعریف بھی ہوتی رہی اس وقت, لیکن آج وہ بھیانک نتائج ہمارے سامنے ہیں. جو اس وقت کی جو پنیری بوئی ہوئی تھی وہ فصل بن کے سامنے آ رہی ہے, اور اس کو کاٹا جا رہا ہے. یہ جو لا قانونیت کا دورہ ہے, اور اب ان کو سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ جن جو بوتل سے نکل آیا ہے اس کو واپس بوتل میں کس طرح ڈالا جائے. سب پریشان ہیں, کوئی اس کا حل ان کو نظر نہیں آ رہا, لیکن شروع وہاں سے کی گئی تھی یہ بات. یہ جو کہی گئی ہے نا, جس نے امام کو نہیں پہچانا زمانے کے, وہ جہالت کی موت مرا ہے. یہ دیکھیں, امام کو شناخت نہیں کیا جنہوں نے اس وقت رہنمائی کی تھی, اب نہ صرف خود جہالت کی موت مار رہے ہیں, دوسرے معصوموں کو بھی ساتھ. یہ جو کوچہ بازار میں دھماکے ہو رہے ہیں, روزانہ ہو رہے ہیں, پورا ملک جو ہے بلبلا اٹھا ہے. تو نہ صرف خود جو اڑانے والا, معصوموں کو بھی, بچوں کو بھی جو انتظار کر رہے ہیں اپنے باپ کا, کوئی کسی کا, وہ سارے ختم ہو رہے ہیں. تو یہ بات پوری ہوئی کہ نہیں ہوئی کہ جس نے امام کو نہیں پہچانا جہالت کی موت مرا ہے. اسی قسم کی وہ مثال ہے. لیاقت علی خان پرائم منسٹر پہلے جو تھے ہمارے پاکستان کے, جب ان کو قتل کیا گیا ہے تو اس وقت حضور نے بیان دیا, آپ نے فرمایا کہ جس طرح کی یہ غیر قانونی حرکات ہو رہی ہیں, اگر یہ حرکات اس طرح جاری رہیں, اصل میں تو وہ جماعت کے خلاف انگیز کرتے لوگوں کو سٹیج سے کہا جاتا تھا کہ جا کے احمدی کو قتل کر دو, تم پہ کوئی ذمہ داری نہیں ہوگی, مقدمہ چلے گا تو ہم تمہارا مقدمہ لڑیں گے اور تم سیدھے جنت میں جاؤ گے اگر تمہیں. اس وقت یہ سلسلہ اس طرح سے چل رہا تھا. حضور نے اس وقت یہ بیان دیا اور فرمایا کہ یہ جو طریق چلا ہے اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ مولوی اپنے گھر میں بھی محفوظ نہیں رہے گا. اور آج ہمارے سامنے یہ علماء جو مشہور علماء ہیں ہمارے اس وقت سیاسی, زیادہ تر وہ علماء بن گئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ نہیں علماء کہنا بھی چاہیے, تو ان کے آگے پیچھے کلاشن کوف کے وہ پہرے دار ساتھ ہوتے ہیں, ان کے باڈی گارڈ کے بغیر وہ باہر نہیں نکل سکتے. آگے ایک جیپ ہوتی ہے, ایک پیچھے جیپ ہوتی ہے, اور اس کے باوجود ٹارگٹ کلنگ کا سلسلہ بھی چل رہا ہے. جو ملک بنا تھا اسلام کے نام پہ, وہاں نماز نہیں آپ پڑھ سکتے جا کے. سر جس طرح بھی پتہ لگا, ہم دیکھتے ہیں کہ خلیفۃ المسیح ثانی کے دور میں جو حضور نے اسلام کی ترقی کا جو ذریعہ بتایا ہے وہ یہی تھا کہ تبلیغ اسلام, جس کے لیے انجمن ترقی اسلام کا قیام ہوا. اس میں دو باتیں تھیں, ایک مالی قربانی کی طرف توجہ تھی اور وقف زندگی کی طرف توجہ تھی, جو کہ بیسیکلی یہ دو چیزیں تھیں جس نے بعد میں اسلام کی ترقی کا سبب بننا تھا. اور جماعت احمدیہ کے ذریعے بھی اس پہ بہت سارا گویا. اس کے بعد آگے جا کے اگر دیکھا جائے تو تحریک جدید کا آغاز اور باقی انجمنوں کا آتا ہے. تو اگر یہ کہا جائے کہ جو انجمن ترقی اسلام تھی, یہ اس کے ذریعے سے ہی جو دین کی خدمت کا آغاز ہوا ہے, اور دیکھیں کہ پوری دنیا میں جس طرح تبلیغ ہوئی ہے اور پوری دنیا میں جو مبلغین ہیں وہ گئے ہیں, وہ ایک سلسلہ شروع ہوتا ہے جو کہ اسلام کی خدمت کا صحیح طریقہ تھا جو آپ نے شروع کیا ہے. اس موقع پہ تھوڑا سا اگر اس کا تعارف بھی کروا دیں اس انجمن کا, کہ کیا وہ وقف زندگی کی تحریک تھی اور کیا مالی قربانی تھی جو حضور نے اس دور میں اپنے لوگوں سے مانگی تھی. جی, انجمن ترقی اسلام تو دراصل ایک وقتی انتظام تھا.
حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد آپ کی تمام کوششیں بچپن سے ہی، بچپن کہنا چاہیے، بچپن سے ہی تبلیغ اسلام کے لیے تھی. آپ اس کے لیے سوچتے تھے، اس کے لیے اسکیمیں بناتے تھے، اپنے دوستوں کو تحریک کرتے تھے. آپ نے اس زمانے میں انصار اللہ کی انجمن انصار اللہ بنائی اور اس کے لیے یہ رکھا کہ جو بھی اس کا ممبر بننا چاہے وہ پہلے استخارہ کرے گا، دعائیں کرے گا اور اس کے بعد وہ ممبر بنے گا. وہ اتنی وہ اس کے لیے جو شرائط انہوں نے رکھی ہوئی تھی ممبرشپ کی، حضرت خلیفہ اول نے پڑھ کے کہا کہ میاں میں بھی چاہتا ہوں کہ تمہاری انجمن کا ممبر بن جاؤں. تو وہ ترک اسلام وقتی اور طور پہ حضور نے صدر انجمن احمدیہ کے کام کو سمیٹنے کے لیے، اس وقت تک پوری طرح ظاہر نہیں تھا کہ صدر انجمن احمدیہ کس طرح سے آگے پھر کام کو آگے چلاتی ہے. تو ان کی ٹریننگ کے لیے، تربیت کے لیے آپ نے انجمن ترقی اسلام رکھی اور اس کے جو ممبر تھے سارے کے سارے، ان کا یہی تھا کہ وہ تبلیغ اسلام کا کام کریں گے، اسلام کی بہتری کے لیے کام کریں گے. اور ان کی یہ ممبرشپ کی جو شرائط ہیں اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کی کتنی اہمیت تھی حضور کی نظر میں. اور آگے جا کے پھر انجمن باقاعدہ حضور نے جو قائم فرمائی، تو اس سے تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ حضور، بعض لوگ کہتے ہیں آپ کی ذات انجمن تھی. میں تو یہ کہتا ہوں کہ آپ کی ذات انجمن ساز تھی. آپ نے ترقی اسلام انجمن بنائی، اس کے بعد صدر انجمن احمدیہ کہ آپ نے اس طرح سے اس کو ڈیولپ کیا کہ وہ خدا تعالیٰ کے فضل سے اس سے بہتر صورت ابھی تک ہمارے تجربے اور علم میں نہیں آ رہی. اور دیکھا جائے تو بعد میں پھر وہی کام جو انجمن ترقی اسلام نے شروع کیا تھا اور بعد میں صدر انجمن کے سپرد ہو گیا، پھر آگے جا کے 1944-45 میں تحریک جدید کے ذریعے پوری دنیا میں تبلیغ اسلام کا کام شروع ہو گیا. اصل میں اس میں یہ ہے کہ دیکھیں ہمارے رول ماڈل جو ہیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، اور جیسے ان کو کہا ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اگر محبت کرنا چاہتے ہو اللہ سے تو ان سے محبت کرو، ان کی پیروی کرو. تو انہوں نے جو فرمایا ہے ان کا جو ہے کل انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، تو اس کا مطلب میرا سب کچھ جو ہے وہ میری عبادت ہے، میری جو زندگی ہے، میرا جو موت ہے وہ سب اللہ کے لیے ہے، سب کچھ اللہ کے لیے ہے. اور دیکھیں خرچ کرتے ہیں مما رزقناہم ینفقون، اس میں سے خرچ کرتے ہیں جو ہم نے دیا. جب انسان قربانی دیتے ہوئے چلتا ہے اس کا وجود ہی جو ہے وہی خرچ کر دیتا ہے. اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے کہ انسان جو جان دی ہوئی اسی کی تھی. حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، اس سے بڑی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ آپ وہ جان جس نے دی ہے اسی کے سپرد کر دیں. تو وہ صحابہ کرام نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی میں ان کی خدا کی محبت کو پانے کے لیے اپنی زندگیاں نچھاور کر دیں. اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم جب لے کے نکلے ہیں غزوہ بدر کے موقع پہ، اور انہیں کو اس وقت کہا ہے کہ آپ بتاؤ میں کیا کر سکتا ہوں، اب تو دوسرے لشکر سے سامنا پڑا ہے جو کہ ویل آرمڈ ہے. تو انصاری نے کہا کہ آپ پوچھ رہے ہیں بار بار، یہ اس وقت کی بات تھی کہ مدینے میں رہ کے آپ کی ڈیفنس کریں گے، اب نہیں، اب یہ 7 سمندر ہے، حکم کریں ہم ادھر کود پڑیں اور آگے بھی لڑیں گے، پیچھے بھی، دائیں بھی، بائیں بھی، اور دشمن نہیں پہنچ سکتا جب تک ہماری لاشوں سے نہ گزر کے جائے. تو یہ نمونے ہیں پیش کیے ہیں. اس کے بعد یہ روایت جو ہے وہ بند نہیں ہو گئی. صوفیاء اکرام نے بڑی خدمات کی ہیں اسلام کی، اور انہوں نے تبلیغ کی ہے، اپنی زندگیاں انہوں نے قربان. میں یہاں ایک کوٹ کروں گا حضرت بابا فرید گنج شکر رحمۃ اللہ علیہ. ان کو جب مرشد نے حکم دیا ہے، وہ پاک پتن کے علاقے میں آئے ہیں، جنگل تھا، وہ ان کی بوڑھی والدہ ساتھ تھیں، وہ ایک جگہ بٹھا کے ان کو پانی لینے کے لیے گئے ہیں، واپس آئے ہیں تو شیر حملہ کر کے ختم کر چکا تھا. انہوں نے والدہ کی ہڈیاں ہی دفن کی ہیں. پھر اس قسم کے خطرات میں مبتلا ہو کہ انہوں نے یہ اندھیرے یوں ہی تو نہیں شک ہوئے، چراغوں میں سونا جلایا گیا. تو یہ مثال ہے، اس کو ہم زندہ کرنا چاہتے تھے حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے. حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بھی وقف کی تحریک کرتے تھے، اور حضرت خلیفۃ المسیح اول نے بھی کی ہے، لیکن اس کو سسٹم بنایا ہے. جیسے 1917 میں انہوں نے باقاعدہ اعلان کیا ہے، تو 7 دسمبر کو، اور پھر 63 نوجوانوں نے پیش کیا ہے، اور مبلغین تیار کرنے کے لیے گویا پورے مشن کا ایک آغاز کیا ہے.
ہم نے وہ ہسٹری جو پہلے تھی اس کو ایک چینل دیا ہے، ڈائریکٹ کیا ہے، جوڑا ہے، اس طرح جوڑا ہے سلسلہ واقعی جیسے کہا تھا وہ لما یہلکو بہیم، اسی طرح جوڑا ہے، اور اس طرح جڑا ہے اسلام کا سلسلہ ہسٹری اپنے، اور نظر آتا ہے ساری عالم اسلام کی کرب اور تڑپ یہ ہے کہ پتہ چلے کہ ہماری کس تحریک میں اللہ تعالیٰ کی شمولیت ہے، لیکن نہیں پتہ چلتا۔ کبھی ایک سمبل کے پیچھے بھاگتے ہیں، کبھی گاندھی کو مجدد کہتے ہیں، کبھی گاندھی کے بارے میں مولانا شوکت علی خان نے کہا جی مجدد ہیں، مولوی محمد علی جوہر نے کہا جی میں جیسے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرتا تھا تو میں اسی طرح آنکھ بند کر کے ان کی پیروی کرتا ہوں، بالقوہ نبی کہا جی، اور بالقوہ نبی کہا، اور یہ کہا کہ اس زمانے میں کوئی نبی ہوتا تو گاندھی ہوتا۔ اور خدا کے بندوں کوئی خدا کا خوف کرو۔ ایک مولوی صاحب ہیں مولانا مودودی نے پہلی کتاب سیرت گاندھی لکھی ہے، ایک صاحب نے سیرت مالویہ لکھی ہے، یعنی کچھ تو دیکھو اسلام کے آئیڈیل کو چھوڑ کے کہاں جا رہے ہو تم۔ تو یہ ہم نے ہسٹری کی ہے، ہماری کاموں میں برکت پڑی یا نہیں پڑی۔ اس وقت تم کہتے تھے کہ 1934 میں احرار کہتے تھے احمدی ایک ہی رہ جائے گا جسے ہم چڑیا گھر میں رکھیں گے، لوگ دیکھیں گے آگے احمدی ایسے ختم کریں گے۔ اب بتاؤ چڑیا گھر میں تم ہو یا ہم ہیں؟ دیکھیں کہ جب ترقی اشاعت اسلام کی بات ہوتی ہے تو حضور کا بڑا عظیم الشان ویژن تھا اس کے اوپر، جس کے لیے حضور نے جو تحریکیں کی کہ مالی تحریک اور وقف زندگی کی تحریک، لیکن بعض معترضین اس پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ تو زندگی وقف کرنا تو بالکل ایسی ہے جیسے غلامی کو شروع کرنا ہے اور ایک شخص کو آپ غلام کے طور پر رکھ لیتے ہیں۔ تو کیا اس کی مثال ہمیں ہسٹری میں اسلامی تاریخ میں کوئی ملتی ہیں ایسی مثالیں؟ میں نے ابھی بتایا ہے، ساری مثالیں دی ہیں میں۔ دوسری پر سورہ توبہ کی 111واں آیت ہے کہ اللہ تعالیٰ نے مومنوں کے جانوں اور اموال کے بدلے ان سے خرید لے ہیں، ان کے نفس اور اموال جنت کے بدلے۔ تو اللہ تعالیٰ نے خرید لیے ہیں جنت کے بدلے۔ تو انسان اللہ تعالیٰ نے پیدا کس لیے کیا ہے انسان کو؟ اپنی عبادت کے لیے۔ تو وہ یہ مقصد ہی تو یہ ہے، اسی کو تو پورا کر رہے ہیں۔ کس کے لیے ہم زندگی کی کسی کی قربانی مانگ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ ہم نے کوئی ادھر کوئی چیز ایسی لگائی ہوئی جہاں ہم نے غلام پکڑ کے رکھے ہوئے ہیں؟ ہم نے تو اللہ تعالیٰ کے مشن کے لیے بلایا ہے اپنی ولنگلی، کہ آپ کی اگر مرضی ہے اس میں نیک کام میں حصہ ڈالیں۔ کوئی اپنی مرضی کے ساتھ آتا ہے، اگر کوئی چھوڑنا چاہتا ہے تو اس کی مرضی ہے۔ ہمارے ہاں تو سب سے بڑا یہی ہوتا ہے کہ بھئی یہ آدمی ہے، اسے چندہ لینا بند کر دو، اس سے بڑا اس کے لیے عذاب کوئی نہیں ہے۔ تو یہ تو دیکھا جائے تو اس کے ذریعے تو کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اور آپ کے صحابہ نے اسی سنت کو زندہ کیا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی اور جو انبیاء کی سنت ہے۔ اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بھی اگر دیکھیں تو انہوں نے بھی اسی سنت کو زندہ کیا ہے۔ ابراہیمی سنت ہے کہ اپنی اولاد کو وقف کرنا، اور جس طرح اگر دیکھا جائے تو جو بچہ ہے وہ حضرت اسماعیل علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتا ہے، اور جو والد ہے وہ ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو پورا کرتا ہے۔ یہ وقف زندگی کو اگر کوئی غلامی سمجھتا ہے تو میرا خیال ہے آزادی کا اس کے ذہن میں تصور مادر پدر آزادی کا ہوگا، کہ جب کوئی اس کو پوچھے نہیں، جو مرضی بدتمیزی کو کرتا چلا جائے۔ وقف زندگی تو نام ہے ڈسپلن کا، وقف زندگی نام ہے نظم و ضبط کا، وقف زندگی نام ہے اپنے وقت کو خدا تعالیٰ کی خاطر صرف کرنے کا، وقف زندگی تو نام ہے سکون اور بشاشت حاصل کرنے کا۔ ایک واقف زندگی، صحیح معنوں میں واقف زندگی، دین کی خدمت کرنے والا جو سکون اور خوشی اور بشاشت محسوس کرتا ہے، وہ باہر جو شخص ہے وہ نہیں محسوس کر سکتا، اس کو اس کا اندازہ بھی نہیں ہو سکتا۔ اس لیے کہتے ہیں بیاد در بزم بستاں، بیاد در بزم مستاں تا ببینی عالم دیگر۔ یہ ان مستوں کی جو خدا تعالیٰ کے محبت کے نشے میں مدہوش ہو رہے ہیں، ان کی مجلس میں آ کے دیکھو، تمہیں صحیح جگہ کا پتہ چلے گا، صحیح مقام کا پتہ چلے گا۔ ورنہ باہر سے کھڑے ہو کے تو کوئی پتہ نہیں چل سکتا، کوئی اندازہ نہیں کر سکتا۔ یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے، یہ سعادت ہے کہ کسی کو دین کی خدمت کا موقع مل جائے۔ اس سے بڑی سعادت اور کیا ہو سکتی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی کو اگر تمہارے ذریعے سے ہدایت نصیب ہوتی ہے تو 100 سرخ اونٹوں سے بہتر ہے۔ سرخ اونٹ تو اس زمانے میں شاید آج کل ہم شاید مرسیڈیز کہیں اس کے مقابلے میں، تو یہ اتنی بڑی بات ہے۔ وقف زندگی میں جو سکون ہے، اور پھر میں سمجھتا ہوں سکون کسی قیمت پہ نہیں ملتا۔ وہ کہتے ہیں نا کہ بادشاہ نے جا کے پوچھا کسی درویش سے کہ کچھ ضرورت ہو تو بتاؤ، اس نے کہا کہ ذرا ایک طرف ہو جاؤ، میری دھوپ آ رہی تھی، وہ دھوپ نہیں اب آ رہی، ذرا ایک طرف ہو جاؤ۔ تو یہ حال ہے وقف زندگی میں، تو ایسا سکون ہے
کہ وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے، دنیا کی کسی عزت میں نہیں ہے، دنیا کی کسی کام میں نہیں ہے. تو یہ غلامی نہیں ہے، یہ حقیقی آزادی یہی ہے. اس سے بڑی بات کیا ہو سکتی ہے کہ ایک موقع پہ جب وطن، اب ہمیں کہتے ہیں نا کہ وطن کی یعنی مطلب ایک وطن کے لیے ضرورت تھی جس پہ جان بھی جا سکتی تھی، تو حضرت خلیفۃ المسیح ثانی نے تحریک کی، مبلغ ہمارے پہنچے، انہوں نے تحریک کی. تو جب اعلان کیا کہ بھی وقف کی ضرورت چاہیے، بندے ملک کی ضرورت، دفاع کے لیے ضرورت ہے، تو ایک بیوہ عورت تھی، ایک ہی بچہ تھا، بوڑھی بیوہ عورت، اس نے اپنے بیٹے کو آواز دی کہ بات کیوں نہیں کرتے، جواب کیوں نہیں دیتے حضرت صاحب کا، مختار جواب کیوں نہیں دیتے. تو حضرت صاحب کو جب یہ پتہ چلا، انہوں نے فرمایا کہ اے خدا، میں تیرے جلال کی دہائی دیتا ہوں، اگر بچے کی جان کی ضرورت ہے تو میرا بچہ حاضر ہے. تم جھوٹے منہ سے یہ بات، میں کہتا ہوں وقف کرنے والا، قربانی دینے والا تو حصن حزین میں آ جاتا ہے، وہ تو خلیفہ کی دعاؤں کے حصار میں آ جاتا ہے، وہ تو ہر قسم کے مصیبت سے محفوظ ہو جاتا ہے. ایسا کوئی باپ کہہ سکتا ہے؟ ایسا کوئی شفیق مل سکتا ہے اسے؟ اس سے بڑی حفاظت اور کیا ہو سکتی ہے؟ اسی حوالے سے ایک اقتباس ہے جو حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو آپ نے یہ تبلیغی اسکیم جو تھی اس کے متعلق فرمایا تھا. حضرت مسلم اور رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، غرض میں تمام زبانوں اور تمام قوموں میں تبلیغ کا ارادہ رکھتا ہوں، اس لیے کہ یہ میرا کام ہے کہ تبلیغ کروں. میں جانتا ہوں کہ یہ بڑا ارادہ ہے اور بہت کچھ چاہتا ہے، مگر اس کے ساتھ ہی میں یقین رکھتا ہوں کہ خدا ہی کے حضور سے سب کچھ آوے گا. بس میرے دوستو، روپے کے معاملے میں گھبرانے اور فکر کرنے کی کوئی بات نہیں، وہ آپ سامان کرے گا. آپ ان سعادت مند روحوں کو میرے پاس لائے گا جو ان کاموں میں میرے مددگار ہوں گی. میں خیالی طور پر نہیں، کامل یقین اور بصیرت سے کہتا ہوں کہ ان کاموں کی تکمیل و اجراء کے لیے کسی محاسب کی تحریکیں کام نہیں دیں گی، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام سے خود وعدہ کیا ہے کہ ینصرک رجالا نوحی الیہم، تیری مدد وہ لوگ کریں گے جن کو ہم وحی کریں گے. بس خدا آپ ہی ہمارا محاسب اور موصل ہوگا، اس کے پاس ہمارے سب خزانے ہیں. پھر ہمیں کیا فکر ہے؟ ہاں، ثواب کا ایک موقع ہے، مبارک وہ جو اس سے فائدہ اٹھاتا ہے. یعنی وہی بات ہے کہ یعنی یہ برکت کی خاطر، یہ اس شخص کی برکت کی خاطر ہے جو زندگی وقف کرتا ہے. جماعت کی تبلیغ کا جو کام ہے یہ تو ہونا ہی ہے، خدا تعالیٰ نے خود ہی کرنا ہے، اور اس شخص کی سعادت ہے جو اس میں شامل ہوتا ہے. اس موقع پر جب شروع کی گئی ہے یہ انجمن ترقی اسلام، تو اس دور میں اس وقت حضور نے ایک مالی تحریک کا بھی ذکر فرمایا. تو بعض لوگ اس پہ بھی اعتراض کرتے ہیں، اس مالی تحریک کے اوپر بھی، کہ حضور نے گویا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے بیان فرمودہ مالی نظام میں تحریف کی ہے. تو اس کا کیا جواب دیا جا سکتا ہے؟ ذاتی طور پہ تو میں سمجھتا ہوں کہ ایسے اعتراض کا کوئی جواب نہیں دینا چاہیے. میں ذاتی طور پہ یہ سمجھتا ہوں جماعت قربانی کر رہی ہے اور خدا تعالیٰ کے فضل سے اس کے نیک نتائج حاصل کر رہی ہے، تو اس لحاظ سے تو کوئی سوال یا اعتراض باقی نہیں رہتا. اعتراض کرنے والے وہ لوگ ہیں جو نہ مالی قربانی کرتے ہیں، نہ ان کو اس کا مزہ اور ٹیسٹ آتا ہے. اس لحاظ سے ایک جواب تو میرا یہ ہے اس کا. باقی جہاں تک مالی تحریک کا اور مالی قربانی کا تعلق ہے، یہ ہمیشہ سے جاری ہے اور ہمیشہ جاری رہے گا. اس کی تو اتنی اہمیت ہے کہ ایک موقع پہ حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اگر کبھی کوئی تمہارا امیر یا امام ایسا آ جائے جو یہ کہے کہ چندے کی اب ضرورت نہیں رہی، چندے نہ دو، تو وہ شیطان ہے. چندوں سے تو برکت حاصل ہوتی ہے. چندے تو تزکیے کا ذریعہ ہیں. اسلام میں زکوٰۃ فرض کی گئی ہے اور یہ قرآن مجید کا حکم ہے. اس لحاظ سے تو کسی کو اعتراض نہیں ہونا چاہیے. باقی یہ کہ وہ 2.5% جو ہے شرح اس کی، خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زکوٰۃ کی موجودگی میں، اس حکم کی موجودگی میں مختلف طریقات فرمائی ہیں. تو یہ تو سنت نبوی ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ مبارک تھا. جب بھی کوئی اہم کام درپیش ہوتا تھا آپ اس کے لیے تحریک فرماتے تھے، اور وہ جو عشاق تھے وہ اس موقع کی طاق میں رہتے تھے. اعتراض نہیں کرتے تھے کہ یہ مال کی خرچ کرنے کے لیے ہمیں زیادہ کہا جا رہا ہے، بلکہ یہ کہ ہوتا ہے کہ حضرت عمر اپنے مال کا نصف لے آتے ہیں تو حضرت ابوبکر سارا اٹھا لاتے ہیں اور سوال کرنے پر کہتے ہیں کہ گھر میں تو اللہ اور اس کے رسول کا نام چھوڑ کے آئیں. تو یہ سلسلہ چلتا ہے.
وہ زکوٰۃ نہیں تھی، زکوٰۃ موجود تھی، زکوٰۃ کی موجودگی یہی میں بتا رہا ہوں کہ زکوٰۃ فرض ہو چکی ہے، زکوٰۃ موجود ہے، زکوٰۃ کا سسٹم شروع ہو چکا ہے، اس کے باوجود تحریکیں چل رہی ہیں ساتھ کے ساتھ، کیونکہ جو زائد ضرورت آئے گی اس کے لیے امام کو دیکھنا پڑے گا اپنی ثوابدید سے کہ وہ کیا تحریک کرتا ہے، کتنی تحریک کرتا ہے، کب کرتا ہے، یہ ساری باتیں. تو یہ تزکیہ نفس کے لیے ضروری ہے، یعنی مال کی ضرورت ہے، مال جمع کرنے کی ضرورت ہے، خزانے کی ضرورت ہے، وہ اپنی جگہ پہ ہے. بنیادی چیز یہ ہے کہ وہ انسان جو خدا تعالیٰ کی خاطر خرچ کرتا ہے، وہ انسان جو دوسرے اپنے ضرورت مند بھائیوں کی خاطر خرچ کرتا ہے، اس انسان کا اپنا تزکیہ نفس ہو رہا ہے، اس کی اپنی تربیت ہو رہی ہے، اس کی اپنی بہتری کے سامان ہو رہے ہیں، اور وہ اس کے نتیجے میں برکت حاصل کرے گا. ہماری جماعت میں چندے کی جو مثالیں ہیں وہ بے مثال ہیں. ہم اس کے لیے چیلنج کر سکتے ہیں کہ اس طرح مسلسل مالی قربانی کی مثال اور کہیں نہیں ہے، موجودہ زمانے میں اور کہیں نہیں ہے کہ مسلسل اس طرح سے مالی قربانی کی جائے. لیکن مالی قربانی کرنے والے جو زیادہ جذبے سے مالی قربانی کرتے ہیں، جو زیادہ خدا تعالیٰ کے راستے میں پیش کرتے ہیں، ان میں سے کبھی کسی نے یہ نہیں کہا کہ زیادہ چندہ دینے کی وجہ سے مجھے غربت کا اور افلاس کا فتنہ پیش آ گیا. کبھی کوئی غریب نہیں ہوا اس کی وجہ سے، کبھی کسی کے حالات خراب نہیں ہوئے، بلکہ ایسی مثالیں موجود ہیں. اب یہ 34 کے جو فسادات ہوئے اس میں نقصان ہوا لوگوں کو، 74 میں فسادات ہوئے جماعت کے خلاف بہت زیادہ، 35 میں بہت زیادہ نقصان ہوئے، لوگوں کی املاک جلا دی گئیں، لوگوں کو مارا گیا، قتل کیا گیا. 53 میں مختلف مواقع پہ، بلکہ سلسلہ برابر جاری ہے، پہلے سے اب تک برابر جاری ہے. لیکن کبھی بھی ایسا نہیں ہوا، ہمارے خلفائے وقت نے بھی اس کو اپنے خطبات میں بیان کیا ہے، یہ موضوع ایسا ہے جو کئی دفعہ بیان ہو چکا ہے، کبھی بھی ایسی شکایت نہیں آئی کہ خدا تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے کی وجہ سے ہمیں غربت کا اور افلاس کا فتنہ پیش آ گیا، مشکل پیش آ گئی ہے. تو یہ مالی قربانی کا طریقہ جیسے میں بتا رہا ہوں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلتا ہے. اب یہ چونکہ جماعت میں ضروریات بڑھ رہی ہیں، جماعتی کام بڑھ رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ مال کی ضرورت بھی زیادہ ہوگی. اور حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ اب یہاں پہ ایک ماہر اقتصادیات کے طور پر ابھر کر سامنے آتے ہیں. آپ ایک مفسر قرآن ہیں، آپ عالم قرآن ہیں، آپ دین کا علم پڑھاتے ہیں، آپ فقہی مسائل ہمیں سکھاتے ہیں، آپ تربیت کرتے ہیں ہماری، لیکن ضروری نہیں ہے کہ آپ کو اقتصادی علوم بھی آتے ہوں، آپ نے کہیں پڑھا نہیں ہے. لیکن اب حضرت مسلم موعود رضی اللہ عنہ کی یہ خوبی نظر آتی ہے کہ آپ کتنے بڑے منظم ہیں، آپ کتنے بڑے مدبر ہیں، آپ کتنے بڑے مالی امور کو ہینڈل کرنے والے ہیں. اسی سے تو پھر آگے بیت المال کی شاخ پھوٹتی ہے جا کے. یہ بنیادی چیز ہے. بیت المال ایسی بابرکت تحریک ہے جس کا کوئی جواب نہیں ہے، جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے کہیں بھی. یہ لوگوں نے جو سسٹم جاری کیے ہوئے ہیں اقتصادیات کے موجودہ زمانے میں، بڑی ان کی چکا چوند ہے، بڑی شہرت ہے. اس میں سود کی نحوست ہر جگہ شامل ہے. سود کی نحوست، اور یہ میں اپنے پاس سے نہیں کہہ رہا، آپ ان مالیات کے ماہروں سے جا کے پوچھ لیں. جب ایک دفعہ کچھ سود میں پھنس گیا، وہ اس نحوست میں، اس دلدل میں سے نہیں نکل سکے گا. یہ دلدل اب آج موجودہ زمانے میں تو اس کی مثالیں زیادہ واضح ہو گئی ہیں کہ آپ قرض لیتے ہیں. حضرت مسلم موعود نے پاکستان جب بنایا اس وقت فرمایا کہ امریکہ سے قرض نہیں لینا. یہ ایسی سنہری چیز ہے، ایسی سنہری ہدایت اور رسول ہے، ایسی عمدہ ہدایت ہے. اگر اس پہ پاکستان نے عمل کیا ہوتا تو آپ اندازہ کریں کہ پاکستان کہاں ہوتا. اب جو قرضے کی نحوست ہے وہ بڑھتی چلی جا رہی ہے، اور بظاہر حالات یہ کبھی ختم نہیں ہوگی. بظاہر حالات اس پیشگوئی کو کرنے کے لیے کسی علم کی ضرورت نہیں ہے، یا کسی علم غیب کی، یا کسی اقتصادیات کی. یہ نحوست اس طرح سے پھیل چکی ہے اور یہ دلدل اتنی وسیع ہو چکی ہے کہ اس میں سے کوئی نکل ہی نہیں سکے گا. تو اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اسلامی نظام لایا جائے، وہ بیت المال لایا جائے، وہ اقتصادی نظام جس کو حضرت مسلم موعود نے قرآن مجید سے لیا اور آگے دنیا کے سامنے پیش کیا. تو یہاں سے میں سمجھتا ہوں کہ اس پہلو کو اگر دیکھا جائے کہ آپ کی ذات میں کتنی خوبیاں جمع ہیں. تو آپ نے فرمایا کہ چندہ جو ہے وہ خلیفہ وقت کو آنا چاہیے، آپ نے یعنی اس کی ثوابدید سے آگے خرچ ہونا چاہیے. زکوٰۃ خلیفہ وقت کے پاس آئے، اس کی ثوابدید سے آگے خرچ ہوگی. پھر آپ نے ناظر بیت المال مقرر فرمائے، بیت المال کا نظام مقرر فرمایا. اور یہ ہو گیا، یعنی ابھی جماعت ہماری چھوٹی ہے، مختلف لوگوں کے، مختلف ممالک کے جو دولت مند اسلامی ممالک ہیں ان کے مقابلے میں ہماری کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن یہ خدا تعالیٰ کا فضل ہے
کہ ہمارے ہاں بیواؤں کا خیال رکھا جاتا ہے، یتیموں کا خیال رکھا جاتا ہے جماعتی طور پہ، اور یہ کتنی بڑی بات ہے کہ ہمارے خلیفہ جو ہیں اللہ تعالیٰ ان کی زندگی اور ان کی فتوحات میں برکت عطا فرمائے، وہ افریقہ میں جا کے یہ اعلان کرتے ہیں کہ کوئی ایسا بچہ، کوئی ٹیلنٹڈ بچہ جو ہے احمدی، وہ تعلیم سے پیسے کی وجہ سے محروم نہیں رہے، مجھے بتائیں، میں اس کی تعلیم کا انتظام کروں گا۔ تو دنیا بھر میں یہ چیز چل رہی ہے، یہ صرف افریقہ میں نہیں، میں کہتا ہوں کہیں بھی احمدی بچہ، بلکہ غیر احمدی بچہ بھی، ایسے لوگ بھی ہیں جو اہم جماعت میں شامل نہیں ہیں، انہوں نے علمی تحریکوں سے ہماری جو علمی سکیمیں ان سے فائدہ اٹھایا۔ تو یہ اب اقتصادیات کے میدان میں حضرت مرزا بشیر الدین محمود احمد خلیفہ ثانی کو ایسی فتوحات حاصل ہوئی ہیں جو بے مثال ہیں۔ آپ کو جب آپ متمکن ہوئے اس منصب پہ تو آپ کے خزانہ خالی تھا۔ وہ ٹھیک ہے، ہمیں تعلیم الاسلام کالج کی عمارت نظر آتی ہے، وہ بورڈنگ کی عمارت نظر آتی ہے، بڑی بڑی عمارتیں، مسجد نور کی عمارت نظر آتی ہے، وہ بھی مرکز کی رونق بڑھانے کا ذریعہ تھیں اور ان کی اپنی افادیت تھی اور ہے، وہ غلط نہیں، لیکن اس کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے خزانہ خالی تھا۔ تو اب ایک رہنما کے لیے، قائد کے لیے، خلیفہ کے لیے سب سے بڑا سوال تو یہ پیش آ جاتا ہے، سب سے بڑی مشکل یہ نظر آتی ہے، لیکن آپ ایک لمحے کے لیے بھی اسے نہیں گھبرائے، اور آپ نے اپنے اس یقین، خدا تعالیٰ پر یقین کا اظہار کیا، خدا تعالیٰ پر یقین کرتے ہوئے سکیمیں پیش کی جماعت کے سامنے، اور جماعت نے والہانہ انداز میں اس پہ لبیک کہا، اور یہ ہماری، میں سمجھتا ہوں اپنی مثال آپ ہے مالی قربانی میں، ہم ہر کسی کو چیلنج کر سکتے ہیں۔ لوگوں کو یہ بات سمجھ نہیں آتی، جب کبھی بتایا جاتا ہے ان کو تو کہتے ہیں کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے، تو یہ تو دیوانوں کی جماعت کٹھی ہو گئی ہوئی ہے۔ میں ایک چھوٹا سا بات ایڈ کروں گا کہ ہمارے آقا و مطاع حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ہے، ایک بار حضرت عائشہ گھر میں کوئی گوشت تھا وہ تقسیم کر دیا، تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، پوچھا کچھ بچا ہے کیا ہے گھر میں؟ تو انہوں نے کہا جی باقی تو تقسیم ہو گیا ہے، یہ بچ گیا ہے۔ انہوں نے کہا جو تقسیم ہو گیا وہ بچ گیا ہے۔ تو یہ ہماری تو اسپرٹ وہاں سے ہے، ہم نے تو بچانا ہے۔ جو تحریک جس طرح نہیں کہتا خلیفۃ المسیح ثانی رضی اللہ تعالیٰ نے تحریکات شروع کی مختلف ضروریات کے موقع پر، بلکہ وہ پھر آگے جا ہی رہی ہیں، ہر خلافت کے دور میں نئی سے نئی تحریکات آتی رہی ہیں، مالی تحریکات۔ حضرت خلیفہ الثالث کے دور میں بھی ہم دیکھیں تو پھر وقف جدید کا وہ سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ حضرت مسیح رابع کے دور میں مختلف تحریکات ہیں، یکسر اطامہ فنڈ ہے، مریم شادی فنڈ ہے، اور اس طرح کے بہت سارے ایسے فنڈ جن کی ضروریات کے پیش نظر شروع کیے جاتے رہے ہیں۔ ناظرین کرام، پروگرام کا وقت ایون ختم ہوا چاہتا ہے۔ پروگرام کے آخر میں میں شکریہ ادا کرتا ہوں مولانا عبدالباسط شاہد صاحب کا، مکرم نصیر احمد حبیب صاحب کا کہ وہ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے۔ قبل اس کے کہ پروگرام کا اختتام کریں، میں یہ بتا دینا یہ بات پیش کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے جو پروگرام ہیں، اس پروگرام کے جو گزشتہ پروگرامز جو اگر آپ دیکھنا چاہیں تو اس کے لیے یوٹیوب پر جا کر MTA آن لائن 1 پر آپ اس سلسلے کے گزشتہ پروگرام کو دیکھ سکتے ہیں، اور اسی طرح ہمارا یہ پروگرام ہر منگل کی روز شام 5:25 پر نشر ہوتا ہے۔ ناظرین کرام اجازت دیجیے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ملت احمد کے ہم دردوں میں غم خاروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفاداروں میں ہوں، بے وفاؤں میں نہیں ہوں، میں وفادار